سامعین اعظام و مقتدر علماء کرام اور نور ٹی وی کی وساطت سے دور و نزدیک والے خوش بخت سامعین اور استفادہ کرنے والے محبین، آج کی اس محفل میں پچھلی چند مثالوں کے ساتھ ایک دو تازہ تر مثالیں پیش خدمت ہیں۔ شاید عنوان آپ کے خیال میں ہو کہ ایک طوطے نے ایک اچھے بھلے انسان کو اپنے ایک فعل کی نسبت سے عملی صورتاً مشابہت دیکھ کر ہم مرتبہ، ہم جنس، ہم نفس ہونے کا فیصلہ کر دیا تھا۔ تو جناب رومی قدس سرہ السامی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جسمانی صورتوں کی مشابہت یا لفظی مشارکت، یہ لفظی مشابہت یہ شبہ وارد کر دیتی ہے۔ عوام شبہ کا شکار ہو جاتے ہیں اور خواص اس دلدل سے بعافیت نکل جاتے ہیں۔ تو آپ نے ایک بات بڑی مزدار کی تھی اور اسے میں پھر دہرانا چاہوں گا کہ جیسے طوطے نے کہا تھا کہ میں نے ایک بوتل گرائی تو سر کے چند بال گنوا بیٹھا، تو اے میرے مخاطب، اے صاحب دلق فقیر آدمی، تیرے سر پہ ایک بال بھی نہیں، تو اگر ایک بوتل کے بدلے میں چند بال جا سکتے ہیں تو یہ تیرے سر کا حشر دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ تو نے پورا ڈرم لٹ دیا ہوگا۔ تو اب اس کو یہ یقین ہو گیا کہ بال سر کے اترتے ہی اس وقت ہیں کہ جب تیل ہی بایا جائے۔ تو اس بنا پر اس نے اس کو عملاً اپنا ہم سفر، ہم عمل، ہم مرتبہ سمجھ لیا تھا، اپنے جیسا اس کو سمجھا ہی نہیں بلکہ یقین کر لیا تھا۔ اور رومی رحمۃ اللہ علیہ جواب یہ دیتے ہیں کہ اعلیٰ کو ادنا اپنے جیسا سمجھنے لگے تو یہ جانور ہونے کی علامت ہے۔ تم جانور نہ ہوتے تو انسان کو طوطا کیوں سمجھتے؟ تم جانور نہ ہوتے تو اپنے فعل پر اس کے فعل کو قیاس کیوں کرتے؟ بال اترنے کے اور بھی سینکڑوں اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ اس کے بال جس سبب سے اترے ہیں، یہ اس سبب سے رہائی پا نہ سکا کہ یہی ایک سبب ہے جس سے بال سر کے اترتے ہیں، تو اترے ہوئے بال، جس آدمی کے اترے ہوئے بال، وہ آدمی ننگے سر جب اسے نظر آیا تو اسے اپنی بات یاد آئی کہ بال تو اترتے اس وقت ہیں کہ جب تیل گرے، تو اس نے تو تیل بہت ہی گرایا ہوگا۔ تو یہاں رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں بے ادبی کرنے والوں نے اپنے جیسا ان کو سمجھ کر بے ادبی کو روا رکھا تھا۔ تو یہ ان کے اینا دانستند ایشاں ازعما، آگے وہ جا کے انتہا پہ جو نتیجہ دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اینا دانستند ایشاں ازعما ہست فرق درمیاں بے منتہا، اندھے ہونے کی بنا پر یہ نادان فرق معلوم نہ کر سکے، اور ان کے درمیان تو زمین اور آسمان جتنی جدائی ہے اتنا فرق ہے عام اور خاص میں۔
اور پھر یہ آخر میں جا کے انہوں نے کہا کہ پھر میری نصیحت ہی سن لو کہ کار پاکاں را کے آساس خود مگیر گرچہ باشد در نوشتن شعر و شیر، پاک بازوں کو اپنی طرح مت سمجھو اور اپنے زندگی کے اندر کثافت، میل کچیل اور غلاظت اور طرح طرح کی بدنما حرکات کے بدبودار دبے دیکھ کر تم دوسروں کو اس طرح سمجھ لیا کرو کہ وہ بھی ایسے ہی ہوں گے۔ اس لیے ایک ہی جگہ رہنے والے، ایک ہی فضا میں پلنے والے، ایک ہی زمین سے پیدا ہونے والا غلہ، پیدا ہونے والی اشیاء استعمال کرنے والے، آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ ایک ہی زمین کی پیداوار کھاتے ہیں، ایک ہی ماحول میں رہتے ہیں، ایک ہی فضا میں رہتے ہیں، ایک ہی ہوا سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ ہم سبھی ایک ہیں، ہم سبھی ایک ہیں۔ تو یہاں آ کر حضرت جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پیار کی بات فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ دو طرح کی زمینیں ہوتی ہیں، ایک فصل والی زمین اور ایک وہ زمین جسے شورا والی زمین کہتے ہیں۔ اس میں سینکڑوں مرتبہ بیج ڈالو پیدا نہیں ہوتا، اور اچھی زمین میں ایک دفعہ بھی بیج ڈال دو تو ہو جاتا ہے۔ تو زمینیں تو دونوں ملی ہوئی ہیں۔ وہ زمینیں شور و سنبل در نیارت، درو تخم عمل زائے مگرداں، جس میں یہ شورا سدا زمین، شورا زدہ زمین جو نظر آتی ہے، اس میں محنت نہ کرنا کبھی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ تو اسی طرح جس طرح یہ دو زمینیں ہیں اور شکل دونوں کی ایک طرح ہے، اسی طرح دو انسان ہیں، ایک مردود ہے اور ایک محبوب ہے۔ تو مردود کو یہ نہ سمجھو، مردود یہ کہتا ہے کہ چونکہ ہم انسان ہیں، ہم برابر ہیں، لیکن ہے وہ مردود۔ جیسے ایک آدمی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس استہزاءً چلا گیا، مذاقاً گیا کہ کچھ ان پر اعتراض کریں، ہم جائیں اور ان پر اعتراض کریں۔ تو جا کے کہنے لگا کہ حضرت علی، آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن میں سب کچھ ہے، میں دعویٰ کیا کرتا ہوں، یہ ہے ہی سچی بات، اور سچ کی بنا پر کہتا ہوں کہ سب کچھ ہے اس میں۔ تو وہ تھا گنجا، بالکل اس کے منہ پر بال نہیں تھے داڑھی کے۔ تو وہ مسکرا کے کہنے لگا، پھر قرآن میں میری داڑھی کا ذکر ہے؟ اگر سب کچھ ہے تو میری جو چہرے کی کیفیت داڑھی نہیں ہے، یہ ہے قرآن میں ذکر؟ تو آپ نے برجستہ فرمایا، تیری داڑھی کا ذکر تو قرآن کے اندر موجود ہے۔ جی پھر بتائیں کیسے؟ تو آپ نے فرمایا والذی خبث لا یخرج الا نکدا، وہ زمین جو پلیت، ناپاک، گندی اور شورے والی ہے، اس میں فصل ہوتا ہی نہیں۔ تو تیری یہ ناپاک صورت ہے، اس میں یہ فصل کیسے ہوگی؟ تو وہ چپ ہو گیا۔ تو باہر کیف زمین شور و سنبل بر نیارد، درو تخم عمل زائے مگرداں، یہ شور و سنبل والی جو زمین ہے، اس میں جتنا بھی فصل ڈالو، بیج ڈالو، یہ بار آور نہیں ہوتی، اس میں فصل نہیں اگا کرتے۔ زمین کی جنس ناقص اور بیہودہ مردود ہے۔ اسی طرح وہ انسان کہ جن کے دل کفر و شرک کی بنا پر جل کے تباہ ہو چکے ہیں، وہ مردود ہو گئے ہیں۔ اس میں کلمہ حق کا پودا اگر آپ لگانا چاہیں تو نہیں لگ سکتا۔ اور اگر اور بھی بات نہیں سمجھتے تو صاحب ذوق کے لیے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر میں آپ کو ایک بات اور بھی مثال دے دوں۔ جناب رومی فرماتے ہیں، ایک مثال آپ کو اور دیتا ہوں کہ یہ زمین ای زمین پاک و آن شورست و بد، ای فرشتہ پاک و آن دیوست و دد۔ آگے فرماتے ہیں ہر دو صورت گر بہم ماند رواست، آب تلخو آب شیری را صفاست۔ پانی چلتا ہے، یہ دریا بہہ رہا ہے میٹھے پانی کا، یہ دریا بہہ رہا ہے کڑوے پانی کا،
اور دونوں ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، رنگ ایک ہے، روانی ایک ہے، لہریں ایک ہیں، کیفیت ایک ہے، گہرائی ایک ہے، گہرائی ایک ہے، چوڑائی ایک جیسی ہے، مگر ایک میٹھا ہے اور ایک کڑوا ہے۔ تو یہاں وہ فرماتے ہیں ہر دو صورت گر بہم ماند روا، آب تلخو آب شیری را صفا، تلخ پانی میٹھے پانی اکٹھے چل رہے ہیں، لیکن دیکھتے رہو فرق نہیں کر سکتے، دیکھتے رہو فرق نہیں کر سکتے، پاگل ہو فرق نہیں کر سکتا، بیوقوف ہو فرق نہیں کر سکتا، اندھا ہو فرق نہیں کر سکتا، ذائقہ کی قوت سلب ہو جائے فرق نہیں کر سکتا، اور اگر وہ بالکل دیوانہ لا یعقل ہو فرق نہیں کر سکتا، اور مطلق حیوان بن جائے تو فرق نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس کو اس کے اندر فرق معلوم کرنے کے لیے ایک قوت چاہیے، اس قوت کی طرف جناب رومی اشارہ فرماتے ہیں۔ آپ اشارہ فرماتے جز کے صاحب ذوق کے شناسد بیاب، او شناسد آب خوش از شور آب، میٹھے اور کڑوے، تلخ و شیریں، پانی کے درمیان اگر فرق کرنا ہو تو صحت مند آدمی چاہیے، عقل اس کی درست چاہیے، نظر اس کی ٹھیک چاہیے، اور ذوق ذوق محسوس کرنے کی صلاحیت چاہیے، فرق درمیان سمجھنے کی قوت چاہیے۔ تو اس لیے فرماتے جز کے صاحب ذوق کہ شناست بباب، جب تک صاحب ذوق نہ ہو، جب تک شناسائی نہ ہو، جب تک رسائی نہ ہو، جب تک پہچان کی قوت نہ ہو، جب تک عقل و ادراک کی قوت قابل نہ ہو، اس وقت تک وہ معلوم نہیں کر سکتا۔ تو جب میٹھے پانی اور کھارے پانی، کڑوے پانی اور میٹھے پانی، آب تلخ آب شیریں، ان کے درمیان عقل کے بغیر اور ذوق طعم کے بغیر اور ذوق صلاحیت کے بغیر اور مزاج شناسی کے بغیر تو دو پانی کا ذائقہ معلوم نہ کر سکے، تو انبیاء نبی کی نبوت کی شان معلوم کرنے کے لیے تیری عقل کیا کام کرے گی؟ یہاں تو جبریلی ذوق چاہیے، یہاں تو میکائیل کا ادب چاہیے، یہاں تو صدیق اکبر کا دل چاہیے، یہاں تو فاروق اعظم کی نظر چاہیے، یہاں عثمان ذی النورین کا تقوی چاہیے، یہاں علی المرتضیٰ کے رکوع اور سجدوں کے بعد جو طہارت پیدا ہوتی ہے، اس طہارت میں جو نور آتا ہے، اس نور سے نور نبوت دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے ہر ایک تو سمجھتا ہی نہیں، لہذا تمہیں اگر نور نبوت اور نور نبوت اور کیفیت بشریت اس کے درمیان کچھ معلوم کرنا ہو تو پھر صاحب ذوق ہونا، اور صاحب ذوق کے لیے صاحب عقل ہونا، اور صاحب عقل کے لیے صاحب علم ہونا ضروری ہے، کیونکہ عقل ہو اور علم نہ ہو تو پھر بھی کچھ نہیں، اور علم ہو اور عقل نہ ہو تو کچھ نہیں، عقل ہو اور ذوق نہ ہو تو پھر بھی کچھ نہیں۔ تو پہلے عقل چاہیے، عقل کے لیے علم چاہیے، علم کے لیے ذوق چاہیے، ذوق کے لیے تجربہ چاہیے، پھر جا کے حقیقت کھلتی ہے۔ تو اگر حقیقت نبوت اور حقیقت معجزہ اور حقیقت کرامت، حقیقت ولایت اور حقیقت بندگان خدا سمجھنا ہو تو پہلے ایمان کامل چاہیے، پھر خلوص چاہیے، پھر عشق چاہیے، پھر ادب چاہیے، ادب کے بعد طہارت، علم، اخلاص اور تقوی چاہیے، تقوی کے بعد جو تفقہ فی الدین ملتی ہے، اس کے بعد جو نورانی شعاعیں ملتی ہیں، اس سے کرامت دیکھی جاتی ہے، اس سے معجزہ دیکھا جاتا ہے۔ اور جب کرامت نظر آئے تو کرامت کی اہمیت معلوم ہوگی کہ کرامت کس کو کہتے ہیں، کرامت کی حقیقت کیا ہے، کرامت کا مزاج کیا ہے، کرامت کی طبیعت کیا ہے۔ جب یہ سمجھو گے کہ یہ کتنا اعلیٰ صفت ہے، یہ کتنی اعلیٰ صفت ہے،
کتنے بالا مقصد کے ظہور کا سبب ہے۔ جب اس کو سمجھو گے تو جس وجود سے کرامت صادر ہوگی، پھر اس وجود کے ساتھ جو محبت پیدا ہوگی، اس محبت کو تولنے کے لیے کوئی پیمانہ نہیں ہے، کوئی معیار آپ ایسا نہیں کام کر سکتے جس کے ذریعے یہ ثابت ہو کہ جس سے یہ کرامت ظاہر ہوئی ہے اس سے محبت کتنی چاہیے۔ محبت کا نہ کوئی مزاج ہے، نہ محبت کا کوئی مزاج نہیں، وہ تو صرف راج کرنا جانتی ہے، وہ صرف راج کرنا جانتی ہے۔ اور محبت کے اندر ایک اپنائیت، اپنی سوچ، اپنے ارادے، اپنے قیافے، اپنے ولولے، یہ سب ختم ہو جاتے ہیں، صرف محبوبی کی بات ہے۔ اور کرامت اس فرد سے صادر ہوتی ہے کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں کامل ہو جائے۔ یہاں ایک سوال ہے، آپ پہلے علم حضرات تشریف فرما ہیں، یہاں سوال یہ ہے کہ ایک قلندر ایسا کہ جس کی ہوش ٹھکانے ہی نہیں، نماز وہ نہیں پڑھتا، طہارت کا اسے پتہ نہیں، 20 دن کپڑے تبدیل نہیں کرتا، کبھی نماز پڑھتے دیکھا نہیں، روزہ جیسے فرض ہی نہیں ہوا، زکوٰۃ اس پر واجب ویسے نہیں ہوتی، مکان اس کا نہیں ہے، اس کی خوراک واضح نہیں ہے، بیوی بچے اس کے نہیں ہیں، اور کرامتوں کے انبار لگے، دنیا پیچھے لگی رہتی ہے، تو وہ تو مطابق سنت نہیں ہے، نبی کریم علیہ السلام کی شریعت کا پابند نہیں، تو یہ ظہور کرامت کیسے ہو رہا ہے؟ اس کے متعلق کیا کہیں گے آپ حضرات گرامی؟ اس کا مختصر اور آسان جواب جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس حال میں پہنچنے سے پہلے حال کیا تھا اس کا؟ اس حال میں کیا وہ پیدائشی اس طرح ہے، یا جوانی اور بڑھاپے کی کسی ایک منزل میں جا کے وہ اس منزل پہ پہنچا؟ تو اس منزل پر پہنچنے سے پہلے کیا وہ متقی نہیں تھا؟ کیا وہ عالم نہیں تھا؟ کیا وہ زاہد نہیں تھا؟ کیا وہ شب زندہ دار نہیں تھا؟ کیا وہ روزہ دار نہیں تھا؟ کیا وہ پاکیزہ نظر والا نہیں تھا؟ کیا وہ پاکیزہ گفتگو والا نہیں تھا؟ کیا وہ پاکیزہ آرزو والا نہیں تھا؟ کیا وہ پاکیزہ اور مطہر جستجو والا نہیں تھا؟ کیا راتوں کو سجدوں میں رونے والا نہیں تھا؟ کیا قیام میں دن گزرے نہیں تھے؟ کیا دن بھر روزہ نہیں تھا؟ کیا رات بھر سجدے نہیں تھے؟ تو اچانک جو پردہ اٹھا اور تجلی جو اس کے مغز پر آئی اور مغز سے دل پر آئی تو ہوش و خرد قربان ہو گئے، اب جا کے دیوانہ ہوا، اور جب تک وہ دانا تھا اس وقت تو سجدے تھے، اور جب دیوانہ ہوا تو وصل کی منزل پہ چلا گیا، وصل کے منزل میں گیا تو معلوم ہوا کہ نہیں ملتا کسی کو کچھ بجز اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، لہذا یہ اعتراض ختم ہو گیا کہ یہ جو اب تو اطاعت مصطفیٰ میں نہیں، تو یہ جو کچھ اب ملا نتیجے کے طور پر، نتیجے پر پہنچنے سے پہلے جو کچھ ملا ہے یہ رسول پاک کی غلامی، عشق و اطاعت کی بنا پر ملا ہے۔ اور جب انسان عقل و ہوش و خرد کی سرحدوں سے عبور ہو جاتا ہے نا، عقل و ہوش و خرد کی سرحدوں کو عبور کرتا ہے، علم اور شریعت پیچھا نہیں کرتے ہو، چھوڑ دیتے ہیں اس کو۔ میں آپ کو ایک مثال اور سناؤں، آپ کو یہ مثال بھی پسند آئے گی۔ حاضرین توجہ فرمائیے، عشق کی باتیں، اور عشق والے ہی ان کی قدر افزائی کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیو، آپ نے دیکھا ہوگا شرعی طور پر تو زکوٰۃ مال پر لگتی ہے، لیکن فصل پر عشر ہے۔ اس کی دو قسمیں، یا یہ خشک زمینیں ہیں، صحرائی زمینیں ہیں، یا یہ آبی زمینیں ہیں۔ اگر آبی زمینیں ہیں تو اس پر اور زیادہ لگان لگتا ہے، اور اگر یہ خشک ہیں تو اس پر تھوڑا لگتا ہے، لیکن آباد زمین پر ہی عشر واجب ہے۔ جو زمین آباد نہ ہو اس پر عشر واجب نہیں ہے۔ تو دوسرے معنی میں جب تک آدمی عقل و ہوش کے دائرے کے اندر ہے شریعت کی پابندی ہے، اور جب عقل و ہوش سے نکل کر
محبوب کے جلووں میں گم ہو کر عقل قربان کر گیا تو عشق والے کو شریعت بھی آزاد کر دیتی ہے۔ اچھا دیکھیے، جب آدمی سو جائے تو آپ اسے کہتے ہیں السلام علیکم؟ نہیں کہتے نا، نہیں کہتے۔ کیوں؟ کیا وہ مر گیا؟ کیا وہ مر گیا؟ مرا تو نہیں ہے۔ سلام اس لیے نہیں کہتے، سنتا نہیں، اور اس وقت شریعت کا اس پر پہرا نہیں۔ بندہ سو گیا، شریعت کے پہرے سے آزاد ہو گیا، اب اس پر نماز فرض نہیں، حج فرض نہیں، زکوٰۃ فرض نہیں، نفل فرض نہیں، وظائف فرض نہیں، تلاوت فرض نہیں، عبادت فرض نہیں، کچھ بھی نہیں۔ جاگے گا، ہوش میں آئے گا، سب فرائض اس کی طرف لوٹ آئیں گے۔ تو جب سو گیا تو مومن دیکھتا کہ یہ مومن تو سویا ہوا ہے، تو جب شریعت نے اس کو آزاد کیا تو السلام علیکم کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ جب عقل و ہوش کی حد سے نکل جائے تو شریعت آزاد کرتی ہے، اور جو زمینیں آباد ہوتی ہیں ان پر لگان ہے، مالیہ ہے، ان پر عشر ہے، اور جنگلات پر بھی عشر ہے، جنگلات پر بھی مالیہ ہے۔ حکومت تو آپ سے لگان لے گی، عشر لے گی، مالیہ لے گی کہ آپ نے زمین آباد کی ہے، لیکن جنگل اس سے مالیہ لینے کے بجائے اس پر معاوضے کھڑے کر دیتے ہیں۔ اس لیے بندہ عقل و ہوش میں ہو تو شریعت مالیہ لیتی ہے، اور جب عقل و ہوش سے گزر جائے تو مالیہ کیا لے گی، اس پر تو پہرے دار کھڑے کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس کو اور بھی آسان کر دوں، میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فرمان کے مطابق، جنہ ہک کٹ پر کے پیتا وحدت دے مدلالوں، علم کلام نے یاد ریو نے گزرے کال مقالوں، جنہ ہک کٹ پر کے پیتا وحدت دے مدلالوں، علم کلام نے یاد ریو نے گزرے کال مقالوں۔ کال مقال تو شریعت کی حد کو کہتے ہیں، بول چال کو نہیں کہتے۔ کال مقال شریعت کی حد ہے، جب شریعت کی حد سے نکل گیا تو شریعت کی گرفت بھی ختم ہو گئی۔ جب گرفت ختم ہو گئی تو کہاں نماز، کہاں کچھ۔ نماز تو پڑھتے اس لیے کہ محبوب ملے، اور جب محبوب ملے تو ایسا ملے کہ جدائی ہو ہی نہ سکے، پھر نماز کیسے ہوگی؟ سو اس بنا پر حضرت رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جز کے صاحب ذوق کے شناست بیاب، او شناست آب خوش از شورا آب، کہ یہ جو فرق کرنے والا ہے نا، پہلے چاہیے اس کی عقل ٹھیک ہو، اس کے بعد اس کا علم ٹھیک ہو، اس کے بعد اس کا ذوق کامل ہو۔ یہ چیزیں جب مکمل ہوں تو پھر وہ امتیاز پیدا کر سکتا ہے۔ تو جو اپنے اور انبیاء کے درمیان، اپنے اور اولیاء کے درمیان جو پاکان حق اور اپنے درمیان فرق نہیں کر سکتا، معلوم ہے نہ وہ صاحب عقل ہے، نہ وہ صاحب ذوق ہے، نہ وہ صاحب علم ہے، وہ حیوان ہی حیوان ہے، وہ حیوان ہے۔ حضرات گرامی، میں ایک خوبصورت بات عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن سن کر ایک شخص دل اپنے اختیار سے گنوا بیٹھا، دل اس کے اختیار میں نہ رہا، جستجو بڑھتی گئی، جستجو بڑھتی گئی، وہ تلاش میں نکلا، مدینہ منورہ مکہ مکرمہ پہنچا تو نبی پاک کے غلاموں میں سے کسی ایک سے پوچھتا ہے کہ یہی کعبہ شریف ہے، یہی ہیں محمد الرسول اللہ، یہی ہیں، کہ تم نے نہیں دیکھا ان کو؟ نہیں، میں نے نہیں دیکھا، لیکن میں دیکھنے کا متمنی ہوں، اور میں حیران ہوں کہ نہ دیکھے اپنا آپ بغیر دکھائے بھی جو دل لے لیتا ہے۔
وہ جب اپنا آپ دکھائے گا تو کیا عالم ہوگا. جس کی باتیں ہی بندے کو بے اختیار کر دیں اس کی ملاقاتیں کیا رنگ لگائیں گی. اچھا یہ وہی ہے نا جن کے متعلق سنا تھا کہ وہ سورج کو واپس پلٹایا تھا. ہاں ہاں یہ وہی ہیں. ارے بشر ہو کر سورج واپس لائے، بشر ہو کر سورج واپس لائے. پھر خیال آیا ارے بشر تو میں بھی ہوں نا، اگر میرا حکم سورج نہیں مانتا اور ان کا حکم مانتا ہے تو پھر معلوم ہوا وہ لباس بشر میں ہے، حقیقت کچھ اور ہے. ارے وہ یہی ہیں جن کے متعلق ایک ریچھ نے کہا تھا، جب ریچھ نے بکری پکڑی ذبح کھانے کے لیے، پھاڑنے چیرنے پر تیار ہوا تو وہ ریوڑ کا مالک آیا، گڈریا آ گیا، اس نے ایک لاٹھی ماری اس کی پیٹھ پر، وہ بکری چھوڑ کر ایک ٹیلے پہ جا کے بیٹھ گیا. تو وہ اس ریوڑ کے مالک کی طرف، اس گڈریے کی طرف منہ کر کے کہنے لگا مجھے حیرت ہے کہ میرا رزق تو نے چھین لیا ہے، مجھے حیرت ہے، افسوس بھی ہے مگر حیرت ہے کہ تو نے میرا رزق چھین لیا. اس عرب چرواہے نے اس کی طرف دیکھ کے کہا کہ مجھے تو اس بات پر حیرت نہیں کہ بکری چھڑائی، حیرت اس بات پر ہے کہ تو ریچھ ہو کر بول رہا ہے، تو ریچھ ہو کر، جانور ہو کر تو باتیں کر رہا ہے اور وہ انسانوں کی طرح فصیح و بلیغ عربی بول رہا ہے. تو ریچھ کیا جواب دینے لگا تم اس پر حیران ہو گئے ہو. کائنات تو اس پر حیران ہے کہ دو جہان کی خبر دینے والا نبی آیا اور لوگ پھر بھی نہیں مانتے. وہ ریچھ کہہ رہا ہے دو جہان کی خبر دینے والا نبی آ گیا اور لوگ پھر بھی نہیں مانتے. اور حیرت، اچھا یہ آپس میں باتیں ہو ہی رہی تھی، بکریاں وہ لے کے نکل گئے. یہ چلا وہ شخص یہ کہتا ہے کہ ایسا ہوا ہے کہ ریچھ نے، ہاں ہوا ہے ایسا. یار یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ دو جہان کی خبر بتانے والا ایک بشر، لیکن مجھے کیوں نہیں یہ دو جہان کی خبر سنانے کی قوت ملی. ہاں معلوم ہوا وہ بھی بشر ہیں، میں بھی بشر ہوں، مگر وہ عرشی ہے، ہم فرشی ہیں. معلوم ہوا کہ وہ اعلیٰ ہے، ہم ادنا ہیں، وہ کامل ہیں بلکہ کامل گر ہیں. وہ عاموں کو خاص بناتے ہیں، خاصوں کو کامل بناتے ہیں اور صاحب کمال کر کے چھوڑ دیتے ہیں. اچھا محبت بڑھتی، چلو پھر ملتے ہیں. چلیے تو صحیح نا. آگے حضور طواف کر رہے تھے، اور صحابہ کرام پیچھے پیچھے. تو اسے چونکہ معلوم نہیں تھا، خالی جگہ تھی، نبی پاک کے آگے جو جگہ تھی وہ خالی تھی، پیچھے تو تھے باقی حضرات. وہ سب سے خالی جگہ دیکھ کر وہاں جا کے وہ بھی طواف کرنے لگ گیا. لیکن وہ طواف اس انداز سے نہیں کر رہا تھا کہ میرے پیچھے کوئی ہے، وہ کو پڑھ رہے ہیں. وہ اپنی لے میں ڈوبا ہوا، اپنی میں مست ہوا، اپنی لے میں ڈوب گیا. انداز الفت ایسے کہ سب کو بولتا دیکھ کر وہ بھی بول پڑا. اور وہ دیکھتے یہ کب، یہ کسی کا گھر ہے اور وہ بڑا ہی کریم ہوگا، یہ کیا عجب تماشا ہے. تو اس نے باقی کچھ اوراد، باقی دعائیں تو نہ یاد تھیں، نہ اسے چاہیے تھیں، نہ یاد کرنی تھیں، نہ اسے چاہیے تھیں. خدا کی طرف خیال گیا کہ وہ تو کریم ہوگا. پھر تو یا کریموں کی صدا بلند کی، یا کریمو، یا کریم، یا کریمو، یا کریم. تو نبی پاک صاحب کی طرف منہ کر کے رخ انور صحابہ کی طرف متوجہ کر کے فرمایا چھوڑ دو ساری دعائیں، یہ مست دیوانہ جو کہہ رہا ہے یہی کہتے چلو، یہی کہتے چلو. تو حرم کی ساری فضا گونج اٹھی یا کریمو، یا کریم، یا کریمو، یا کریم. اس نے جب فضا کو یوں گونجتا ہوا دیکھا، قدم رک گئے، حضور رک گئے. وہ چل پڑا، حضور رواں ہو گئے. ایک چکر اسی طرح گزرا تو وہ کھڑا ہو گیا. جھنجھلاٹ میں جب پیچھے پلٹ کے دیکھا کہ میں چلتا ہوں تو یہ لوگ چلتے ہیں، میں رکتا ہوں تو یہ لوگ رکتے ہیں، یہ کون ہے، کیا تماشا ہے یہ. چہرہ اقدس پر نظر پڑی نظر، لگی نظر،
لگی رہی پھر واپس نہیں آئی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم حیرت زدہ ہو کر دیکھ رہے ہو، نووارد مسافر لگتے ہو، کہاں سے آئے ہو، کدھر آئے ہو، کیوں آئے ہو، کب آئے ہو؟ تو اس کے دل میں خیال آیا آدمی خوبصورت ہے، صرف یہ خیال آیا یہ کتنا خوبصورت آدمی ہے کہ میرے غصے کو اس نے کس طرح محبت میں تبدیل کر دیا ہے۔ تو وہ آخر بولنے پہ مجبور ہوا تو کہنے لگا جانتا تو نہیں آپ کون ہیں، لیکن آپ کو دیکھ کر میرا دل نرم نہ ہو جاتا نا تو میں آپ کی شکایت اپنے نبی کو کرتا، آپ کی شکایت اپنے نبی کے پاس لے جاتا۔ نبی پاک مسکرائے تو فرمایا بتا سکتے ہو کہ وہ کون ہے نبی جو تیری زبان سے میری شکایت سنے گا؟ بولو نا۔ اس نے کہا کہ وہ نبی حد ادراک میں ہو تو بولوں، الفاظ اس کی صفات کا گھیرا کر سکیں تو بولوں، زبان اس کی شان کے مطابق کچھ کہہ سکے تو بولوں، پھر میں کوئی نشانیاں ہی بتا دوں۔ بس بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ جب چلتے تو ان کی جسم کا سایہ نہیں ہوتا، اور اس پر محدثین لکھتے ہیں اذا مشا فی الشمس او القمر لا یظہر لہ ظل لأن النور لا ظل لہ۔ جب حضور سورج کی دھوپ میں، چاند کی چاندنی میں، چراغ کی روشنی میں آپ جلوہ فرما ہوتے چلتے تو جسم میں پاک کا سایہ نظر نہیں آیا کرتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا سایہ دیکھنا چاہتے ہو کہ سایہ ہے کہ نہیں؟ ہم دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا وہ دیکھو سورج ہے نا، ہے۔ صحابہ ذرا دائیں بائیں ہو جاؤ۔ تو آپ نے فرمایا دیکھ لو اب۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا کہ عین خط استوا پر ہے سورج، تو سایہ تو پاؤں میں ہونا چاہیے۔ تو دیکھا کہ نہیں تھا سایہ، 2 قدم چل کے دکھایا نہیں ہے سایہ۔ آپ نے فرمایا ہاں یہ مانتا تو ہوں سایہ نہیں ہے، مگر کیا شان ہے میرے نبی کی، کاش اگر وہ ملتے تو میں آپ کو بتاتا میرے نبی کی شان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی اور مثال بھی بتاؤ نا، کہ جی آپ چہرہ ان کا اللہ غنی میں کیا عرض کروں۔ آپ نے فرمایا اچھا ذرا غور تو کرو میرے چہرے کی طرف، دیکھ تو کوئی تو سنا ہوگا نا، ملاقات تو پہلی ہے لیکن کوئی تو سنا ہوگا، اس سنانے میں جو باتیں یاد رہی ہیں ذرا ان کو سامنے تو لاؤ، میرا چہرہ تو دیکھو۔ دیکھا تو کان نہ ہوا، ایسا لگتا ہے کہ یہ تو وہی چہرہ ہے، لیکن کیا کہنے میرے نبی، کاش کہ وہ ملتے اور میں آپ کو بتاتا یہ ہے میرے نبی۔ ارے ابھی نہیں، اب بھی یقین ہے؟ نہیں بالکل نہیں۔ پھر کیا کمی کیا تجھے محسوس ہوئی؟ کیا زلف ہے میرے محبوب کی، کیا زلف ہے میرے محبوب کی۔ اس زلف کی جو پیچ ہے نا، اس میں فرشتے بھی اندر لٹکے ہوئے ہیں، دل قربان ہو گئے ہیں۔ تو آپ نے زلف اٹھا کے جب دکھائی نا، واللیل اذا سجا، تو آپ نے فرمایا لگتا، عرض کیا لگتا ہے یہ وہی زلف ہے مگر نہیں مانتا میں۔ تو پھر کیسے مانو گے؟ ایک اور شرط اگر پوری ہو جائے تو پھر فیصلہ کر لوں گا۔ وہ کون سی شرط ہے؟ کہ 2 شانہ اقدس کے درمیان ایک مہر لگی ہوئی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ازلی ثبوت ہے، یہ ازلی ثبوت ہے۔ خاک نشینوں کو مطمئن کرنے کے لیے رب العالمین نے یہ فیصلہ فرمایا تھا۔ تو کیا آپ دکھا سکتے ہیں؟ سید عالم دیکھیے کیا کس بات پر ایک جلوہ نمائی فرماتا چلے جا رہے ہیں۔ آپ نے کرتا مبارک پشت اقدس سے قمیض اٹھائی، اس نے کہا میں نہیں مانتا۔ عجیب آدمی ہو تم نہیں مانتے؟ میں نے ابھی پڑھائی کچھ نہیں، کوئی نشان تو ہے لیکن یہ اور بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے عرض کیا کہ پھر میں قریب ہو کے دیکھ لوں؟ ہاں قریب ہو جاؤ۔ جب قریب ہو تو کہنے میں ابھی بھی نہیں، اگر حکم ہو تو میں اور قریب ہو جاؤں، اور قریب ہو جاؤ۔
جی کوئی شک تو پڑتا ہے کہ معاملہ درست ہے، یقین نہیں ہوا، اگر اجازت ہو تو میں اور نزدیک ہو جاؤں، تو پھر غور سے دیکھوں۔ آپ نے فرمایا جتنا جی چاہے نزدیک ہو کے شک کو یقین میں تبدیل کر لو۔ جب بالکل ہی قریب ہوا تو اپنے دونوں لب مور پر رکھ دیے اور عرض کیا سچ ہے کونین کا مختار محبوب آپ ہی ہیں، سچ ہے دو عالم کا بے مثل بے عیب محبوب آپ ہیں۔ یہ کہہ کے نا چوم کے پاؤں مبارک پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا، ہاتھ پائے اقدس پہ رکھ کے بیٹھ گیا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہاتھ اس کے سر پہ رکھا اور دوسرا دست اقدس کعبے کی دیوار سے لگا دیا۔ ذرا چشم خیال سے دیکھو، ذرا تصور کی آنکھوں سے دیکھو، کیا عالم ہوا ہوگا وہ کہ سینکڑوں صحابہ، کعبہ اور ایک عاشق اور محبوب کبریا اس کے ہاتھ سر پہ ہاتھ رکھے ہوئے اس منظر کو پیش فرما رہے ہیں۔ تو اس دوران سید عالم علیہ السلام نے کلمہ پڑھا کے اسے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حساب لے گا، اچھوں سے بھی لے گا، بروں سے سخت ہوگا، اچھوں سے حساب یسیرہ، بڑا سستا سا حساب ہوگا۔ وہ تڑپ کے کھڑا ہو گیا۔ آپ اللہ کے محبوب، میرے آقا و میرے رسول، اللہ کے محبوب، دو عالم کے آقا ہیں، میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اے اللہ کے محبوب، اپنے رب سے آپ کہہ دیں، چونکہ آپ کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، آپ ان سے باتیں کرتے ہیں، وہ آپ سے باتیں کرتے ہیں، آپ اپنے رب کو بتا دیں میرے حوالے سے کہ ہمارا حساب نہ لے، اگر اس نے میرا حساب لیا تو پھر میں اس کا حساب لوں گا، اگر خدا نے میرا حساب لیا تو میں خدا کا حساب لوں گا۔ ارے عجیب آدمی ہو تم، وہ مالک ہے تم مملوک ہو، وہ خالق ہے تم بندہ ہو، وہ حساب لے گا تمہیں حساب دینا ہے، تو کیا حساب لے گا؟ تو خدا کیا لے گا؟ اس کو حساب کی ضرورت کیا پڑی؟ حساب کیا لے گا وہ؟ حساب تو ہم نے لینا ہے۔ ارے تو کیا لے گا؟ خدا ہماری معصیت دیکھے گا، ہم اس کی رحمت دیکھیں گے، خدا ہمارے گناہ دیکھے گا، ہم اس کی عطا دیکھیں گے، خدا ہماری لغزش دیکھے گا، ہم اس کی بخشش دیکھیں گے۔ دیکھتے ہیں فیصلہ کس کے حق میں ہوتا ہے۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ جبریل امین آئے اور آ کے عرض کرتے یا رسول اللہ، خدا نے مکالمہ بہت خوبصورت سنا ہے، یہ گفتگو اللہ کو بڑی پسند آئی، بڑے پیار سے رب نے سنا، اور اب اللہ نے مجھے بھیجا کہ میرے محبوب ان دیوانوں کو کہہ دو نہ ہم تمہارا حساب لیں نہ تم ہمارا حساب لیں۔ اس قسم کے وہ لوگ کہ جو عشق میں فنا ہو گئے ہیں اور فنا سے گزر کر وادی بقا میں جی رہے ہیں، ان لوگوں کو ان کو پہچاننے کے لیے انہی کی نسبت کا آدمی چاہیے، ان کو دیکھنے کے لیے وہی نظر چاہیے جس نظر سے انہوں نے کائنات میں چھان کے اپنا محبوب چنا ہے، ان کے لیے وہ علم و عقل چاہیے جس میں دنیا کی کثافت میل کچال کا کوئی اثر نہ ہو۔ تو یہاں آ کے حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ بہت آخری اور خوبصورت بات فرماتے ہیں، لعنت اللہ ای عمل را در قفا، رحمت اللہ عمل را در وفا۔ یہ دو قسم کے آدمی ہیں، ایک پر رحمت خدا ہے اور دوسرے پر لعنت خدا ہے۔ جس پر لعنت ہے وہ رحمت والوں کو کیا پہچانے گا؟ رحمت والے عرش پہ رہتے ہیں اور رحمت والے فرش پہ رہتے ہیں، فرش والے عرش والوں کو کیا جانے؟ البتہ فرش والا جب توجہ کرے تو وہ تو نیچے دیکھے گا، اس کی نظر یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، لیکن جو فرش کی غلاظتوں میں ڈوب گیا ہے اسے کیا پتا؟ اور جو مکھی
شہد کے اوپر بیٹھ جائے وہ اٹھ نہیں سکتی۔ دنیا کی غلاظتیں دنیا داروں کو شہد کی طرح میٹھی لگتی ہیں، جن کا دل دنیا میں ڈوب گیا ہے وہ فضاؤں میں پرواز کرنے والے شہباز کی پرواز کو کیا سمجھیں گے؟ جیڑی مکھی قید شہد وچ ہوئی اس کی اڑنا نال شہبازاں ہو۔ اس لیے فرمایا لعنت اللہ ای عمل را در قفا رحمت اللہ عمل را در وفا۔ دنیا کے ذلیل لوگوں کے لیے جو انبیاء اور اولیاء کو اپنی جیسا سمجھ کر اور اپنی مثال کہہ کے بار بار گستاخی کرتے ہیں، خدا کی لعنت ہے ان پر، اور جو اللہ رب العالمین کے دوستوں کو بے مثل سمجھ کر ان کی غلامی میں دن گزارتے ہیں، رحمت ہو ان پر۔ حضرات گرامی، شکر ہے ہم اس جماعت میں جس جماعت کی ابتدا بھی ادب پر ہے، وسط بھی ادب پر ہے، انتہا بھی ادب پر ہے، جس جماعت میں حیا ہے، جس جماعت میں وفا ہے، جس جماعت میں رحمت خدا ہے، اور جس جماعت کا مالک اور پرسان حال اور رہنما حبیب کبریا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ الہ العالمین آج کی اس خوبصورت محفل کو اپنی بارگاہ میں اعزاز پذیرائی عطا فرما۔ دور دور تک نور ٹی وی دیکھنے والے، نور ٹی وی سے اپنے دلوں کے اندر سرور اور نور کی کیفیت محسوس کرنے والوں کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرما۔ بیماری، زوال، سختی اور طرح طرح کی پریشانیاں، اختلاف، رنج و غم، دکھ و درد سے محفوظ فرما کر ان کے دلوں کو، ان کے مزاجوں کو، ان کے نفوس کو، ان کے ارواح کو، ان کے بدن، روح، جسم، جان کو اپنے پیارے محبوب کی نورانی محبتوں کے سوز اور تپش سے مالا مال فرما کر انہیں فرشتوں کی طہارت عطا فرما دے اور ان کی ساری پاکیزہ مرادیں پوری فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔